بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور رمضان کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ قطر میں کرونا وائرس کے 929 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 83 مریضوں کی شفا یابی کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 1012 ہو گئی ہے۔ یورپی یونین کے ممالک نے کرونا وائرس کی وجہ سے عائد کردہ پابندیوں میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید بطونے کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران رمضان کی مبارکباد کا تبادلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے معاملات بھی زیر بحث آئے۔ قطر میں کویت اور چین کے سفراء نے رمضان کے مقدس ماہ کی آمد پر صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے خطاب کی بھرپور تعریف کی۔ ان سفراء کا کہنا ہے کہ صاحب اسم امیر کے خطاب میں کرونا وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے موجودہ حالات اور چیلنجز کا جامع نقشہ پیش کیا گیا۔ سفراء نے صاحب اسم امیر کے ان خیالات کی بھی تعریف کی ہے کہ موجودہ حالات میں دنیا کے لیڈروں کو تعاون کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے، اس کی پروڈکشن اور علاج معالجے کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور کرونا وائرس کے سماجی اور معاشی نقصانات کو برداشت کرنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو ایران اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ بات چیت کے دوران قطر اور ان ممالک کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم کرنے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 929 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 83 مریضوں کی صحت یابی کے بعد شفا یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 1012 ہو گئی ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نئے کیسز میں زیادہ تعداد ورکرز کی ہے جو مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں اور ان کا کرونا وائرس کے سابقہ مریضوں کے ساتھ ملنا جلنا تھا۔ واضح ہے کہ تمام مریضوں کو مکمل طور پر کوارنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ہر طرح کی طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ دریں اثنا وزارت صحت نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وبا اب اپنے عروج کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جبکہ وزارت نے اس کے مریضوں کا کھوج لگانے اور اسکریننگ کرنے کا کام وسیع تر کر دیا ہے۔ وزارت صحت نے اپنے بیان میں ایک بار پھر لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور بغیر اشد ضرورت کے باہر نہ جائیں اور خریداری کے دوران ماسک کا ضرور استعمال کریں اور ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ رکھیں اور عزیز و اقارب کے ساتھ ملاقات سے گریز کریں۔ قطر میں لوگوں کے لیے چہرے پر ماسک پہننے سے متعلق کابینہ کے حالیہ فیصلے پر کل اتوار کے دن سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان اشخاص کو ماسک پہننا ضروری ہوگا جو لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کے سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں۔ اسی طرح خریداروں کو بھی ماسک پہننا ضروری ہوگا۔ واضح ہے کہ کابینہ نے اس ماہ کی 22 تاریخ کو ایک فیصلہ جاری کیا تھا جس میں پبلک اور پرائیویٹ دونوں شعبوں کے ان ملازمین کو ماسک پہننا ضروری ہوگا جو عوام کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں۔ کابینہ کے فیصلے میں خریداری کے دوران ماسک لگانا اور تعمیرات کے شعبے میں کام کرنے والے ورکرز کو اپنے کام کے دوران ماسک کا استعمال کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مذکورہ فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وبائی امراض سے بچاؤ کے قانون کے تحت 3 سال تک قید کی سزا اور 2 لاکھ ریال جرمانہ یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا دی جا سکتی ہے۔ تعمیراتی کمپنیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو ماسک مہیا کریں اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرائیں۔
وزیر مملکت حمد بن عبدالعزیز الکواری کو قطر نیشنل لائبریری کا پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی یہ تقرری ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب قطر نیشنل لائبریری کی گرینڈ اوپننگ کی دوسری سالگرہ کی تقریبات کا آغاز ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخہ عالیہ احمد بن سیف آل تھانی نے سلامتی کونسل کے نام ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سن 2017 میں رمضان کے مہینے میں قطر پر لگائے گئے غیر آئینی اور ظالمانہ محاصرے کو ختم کرایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ قطر اس معاملے کو غیر مشروط مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ اس محاصرے کی وجہ سے مشرق وسطی کے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں اور اس بنا پر علاقائی سطح پر یکجہتی اور تعاون کی کوششوں کو نقصان ہو رہا ہے، اور کورونا وائرس کے پس منظر میں ان کوششوں کا جاری رہنا بہت ضروری ہے۔ قطر میں بھارت کے سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ وہ صرف ان بھارتی شہریوں کے کوائف جمع کر رہی ہے جو وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ بھارت کے لیے پروازیں شروع کرنے کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس ضمن میں تفصیلات دستیاب ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی نے میڈرڈ سے اطلاع دی ہے کہ اسپین میں پیدل سائیکلوں اور سکوٹروں پر سوار ہسپانوی بچے 6 ہفتوں کے لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں۔ واضح رہے کہ وہاں 1 ماہ سے زیادہ عرصے میں کورونا وائرس سے روزانہ ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں کم اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حکومت لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں بتدریج نرمی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میلان سے ملنے والی رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اٹلی کے وزیر اعظم گیوسیپے کونٹے نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتوں میں مزید کاروبار کھولنے سے پہلے 4 مئی سے فیکٹریوں اور بلڈنگ سائٹس کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ ان کا ملک یورپ کے طویل ترین کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے خاتمے کے لیے تیار ہے۔ کونٹے کا کہنا ہے کہ ہم ایک بہت ہی پیچیدہ چیلنج کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم اس وائرس کے ساتھ زندہ رہیں گے اور ہمیں ہر ممکن احتیاط کو اپنانا ہوگا۔ امریکی ریاست کولوراڈو، مسیسپی اور منیسوٹا کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی وجہ سے عائد کردہ پابندیاں رواں ہفتے کے دوران ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ایران کی حکومت نے ملک کے کچھ حصوں میں مساجد کو دوبارہ کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جو کورونا وائرس کی وجہ سے بند کر دی گئی تھیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں کورونا وائرس کا زور تھا وہاں سرگرمیاں بدستور محدود رہیں گی۔ ترکی میں کورونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2357 مریضوں کا اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ 99 افراد انتقال کر گئے ہیں، اور یوں ہلاکتوں کی تعداد 2805 ہو گئی ہے۔ ترکی کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 1,10,130 ہو گئی ہے۔ اب تک 29,140 لوگ وائرس سے صحت یاب ہو گئے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30,177 لوگوں کے ٹیسٹ مکمل کیے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ملنے والی ایک رپورٹ کے مطابق ترکی کے شہر استنبول اور 30 دیگر شہروں میں لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ان شہروں میں گزشتہ 4 دن سے کرفیوز نافذ تھا، جسے کل رات اٹھا لیا گیا۔ چین میں کورونا وائرس کے 3 نئے کیسز کی اطلاع ملی ہے، جبکہ کوئی نئی اموات نہیں ہوئی۔ چین میں اب تک 82,830 کورونا وائرس کے کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں، جبکہ 4,633 مریض کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور لندن سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن آج سے اپنے کام پر واپس جا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے روز ان کے دفتر کے ترجمان نے تصدیق کی تھی کہ وزیر اعظم کورونا وائرس سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ انہیں اس ماہ کے اوائل میں ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا اور 3 روز تک انہیں انٹینسو کیئر یونٹ ICU یعنی انتہائی نگہداشت یونٹ میں علاج کے لیے رکھا گیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے عوامی جمہوریہ الجزائر کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور رمضان کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔
قطر میں کورونا وائرس